تو کنویں کے پانی کے متعلق ہمارے پاس احادیث زیادہ ہے. کنویں کا پانی جو ہے عزیزو، یہ اگر اس پہ کوئی نجاست پڑے اور یہ نجاست کی وجہ سے متغیر ہو جائے، نجاست کی وجہ سے کیا ہو جائے؟ متغیر ہو جائے، تغیر کر جائے، یعنی اس کا طعم یابو. احادیث میں کیا ہے؟ طعم یابو ہے. احادیث میں رنگ نہیں ہے. مجتہدین جو ہے اپنے فتوے میں رنگ بھی لگاتے ہیں، رنگ احادیث میں نہیں ہے. احادیث میں کیا ہے؟ طعم، اس کا مزہ یا اس کی بو چینج ہو جائے، تو وہ یا طعم یا بو اس کا چینج ہو جائے، تغیر کر جائے نجاست کی وجہ سے، تو پھر وہ نجس ہو جاتا ہے. پانی، کنویں کا پانی نجس ہو جاتا ہے. تو پھر اس میں سے اتنا پانی نکالنا ہوتا ہے کنویں میں سے، نکالتے رہو جب تک کہ وہ تغیر زائل نہ ہو جائے. حالت میں آپ چلے جائیں، وہاں پہ جو ہے وہ یہ ایک باب باندھا گیا ہے. اب یہاں پہ انہوں نے کیا کہا کہ باب نجاست الماء بتغیر طعمہ. سنیے گا جی، بتغیر طعم. طعم کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ ذائقہ تبدیل ہو جانا. وہی ذائقہ تبدیل ہو گیا، ہاں. رنگ، لو نہیں، لکھا لو نہیں، کیا لکھا جی؟ ریح، اس کی بدبو. ٹھیک ہے جی. 3 اوصاف لکھ دیے نا. پانی کے اندر کتنی تبدیلی آنی چاہیے؟ 3 میں سے ایک تبدیلی ہو، یا اس کا طعم، یا اس کا لون رنگ، یا اس کی کیا ریح، اس کی کیا بدبو. ٹھیک ہے جی. میں یہ قسم کان الماء، پانی کسی بھی قسم سے ہو، چاہے کنویں کا ہو، کور ہو، جو بھی ہو. ٹھیک ہے جی. تو اس کے اندر اگر یہ 3 تبدیلیوں میں سے کوئی تبدیلی بھی آ جائے گی تو وہ کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو. یہ میرے ایک اسپیچ سے انہوں نے کچھ سیکنڈ اٹھائے. وہ میرا اسپیچ یہ تھا کہ مجتہدین خلاف نص فتوے دیتے ہیں، اور اس اسپیچ میں میرا موضوع یہ نہیں تھا کہ میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ مجتہدین نے فتویٰ دے دیا ہے کہ کنویں کے پانی کا رنگ اگر متغیر ہو جائے تو کنواں نجس ہو جاتا ہے. یہ حدیث میں نہیں، یہ میرا موضوع نہیں تھا. میرا موضوع کیا تھا؟ میرا موضوع یہ تھا میرے محترم ناظرین کہ مجتہدین نے متاخرین کے علاوہ جو پرانے مجتہدین تھے، انہوں نے بالاجماع فتویٰ دے دیا کہ کنویں کا پانی بمجرد ملاقات نجس ہوتا ہے، چاہے وہ اس کسی قسم کے تغیر حاصل نہ ہو. اور میں نے آپ کو دکھا دیا، نصوص دکھا دیے کہ نصوص کے خلاف ہے. نصوص میں کیا ہے؟ نصوص یہ ہے کہ کنویں کا پانی ماء البئر واسع لا يفسده شيء الا ان يتغير. پانی، کنویں کا پانی واسع ہے، وہ کبھی نجس نہیں ہوتا مگر یہ کہ مجرد ملاقات نجس نہیں ہوتا مگر یہ کہ وہ اس میں تغییر آ جائے. تو یہ تو میں نے ثابت کر دی کہ ان کے جو مجتہدین پرانے زمانے کے مجتہدین تھے، انہوں نے بالاجماع، اور اجماع میں نے ثابت کر دی، اور یہ کہ ان کا فتویٰ نص کے خلاف میں نے ثابت کر دی. اس میں تو کوئی ان لوگوں نے نہ اس کو چھیڑا ہے نہ جواب دیا ہے. اچھا، اب جو موجودہ دور کے مجتہدین ہیں وہ اکثر وہی نہیں کہتے کہ بمجرد ملاقات نجس ہوتی ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں نزح مقدرات جو یہ مستحب ہے. حالانکہ یہ میں نے وہ بھی دکھایا تھا کہ موجودہ دور کے مجتہدین بھی کنویں کے پانی کے متعلق ان کا بھی فتویٰ خلاف النص ہے. کسی حدیث میں ہے نہیں کہ نزح مقدرات کیا ہے؟ مستحب ہے. اور سیستانی صاحب اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ نزح مقدرات سے پہلے پانی کو یوز کرنا، کنویں کے پانی کو جو متغیر نہیں ہوا ہے، وہ مکروہ ہے. یہ بھی نص کے خلاف ہے. نزح مقدرات میرے محترم ناظرین، احادیث میں کہ نزح نکالنا ضروری ہے، اور کسی میں نے یہ کہ آپ کو چھٹی ہے کہ مقدرات نہ نکالیں. ٹھیک ہے، نجس نہیں ہوا ہے، بالکل نجس نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، مجرد ملاقات نجس نہیں ہوئی ہے، بالکل نجس نہیں ہوئی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نزح مقدرات جو ہے، یہ آپ لوگوں نے کہاں سے نکال دیا کہ نزح مقدرات جو ہے مستحب ہے، مگر یہ کہ تم قیاس کر دو، اپنے جیب سے دین میں نکال دو. اور نزح مقدرات سے پہلے یوز کرنے کا یہ جو سیستانی نے فتویٰ دے کہ مکروہ ہے. بہرحال میرے محترم ناظرین، یہ باتیں کچھ ٹیکنیکل ہوتی ہیں، اکثر لوگوں کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی. تو بالخصوص یہ جو دیکھیں عوام الناس ہیں اور ایک طلاب کا طبقہ ہے، طلاب علوم دینیہ، یہ عوام الناس ان کو بہتر سمجھ آ جاتی ہے ہماری باتیں. طلاب کو نہیں سمجھ آتی، یہ عجیب ماجرا ہے. ٹھیک ہے نا. اب ان لوگوں نے میری بات میرا جو اسپیچ ہے انہوں نے سنا ہے نہیں سنا ہے، سمجھ آئی ہے نہ سمجھ نہیں آئی، مجھے نہیں معلوم. اگر ان کا دم ہوتا نا تو یہ میرے اصلی جو موضوع اس کا رد کر لیتے. جو میں نے ثابت کیا، جو میرا کنٹینشن ہے، جو میرا موقف ہے کہ موجودہ دور کے مجتہدین اور قدماء کے مجتہدین دونوں نے، البتہ یہ ان کا موقف یہ نہیں تھا، محدثین کا یہ موقف نہیں تھا، مجتہدین، قدماء مجتہدین اور موجودہ دور کے مجتہدین دونوں نے نص فتوے دیے. ٹھیک ہے نا. اب میں نے ثابت، اس کا تو ان لوگوں نے جواب نہیں دیا. ٹھیک ہے نا، جواب نہیں دیا نا. البتہ میرے گفتگو کے ضمن میں میں نے عرض کیا کہ کنویں کے پانی کے متعلق جو تغیر حاصل ہوتا ہے ملاقات نجاست کی وجہ سے، جو نص میں موجود ہے وہ کیا ہے؟ وہ ریح ہے اور طعم ہے، لون نہیں ہے. روایات میں لون نہیں ہے. اچھا، ان لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ یاری کے علم کو ہم 1 منٹ میں جہل ثابت کر دیں گے.
تو وہ حدیث کیوں نہیں دکھایا تم لوگوں نے؟ پھر ان لوگوں نے صرف اکتفا کیا. دیکھیں ان کی جہالت, مجھے تعجب ہے کہ دیکھیں بھائی صاحب, اگر یہ لوگ پڑھے لوگ, اگر یہ لوگ سنجیدہ, دیکھیں جب ہم حوزے میں پڑھتے تھے نا, اللہ جانتا ہے کہ ہمیں یہ فرصت نہیں ہوتی تھی کسی سے 2 منٹ بات کریں, کسی سے 2 منٹ بات کرنے کی ہمارے پاس فرصت نہیں ہوتی. ہم جب مدرسے حجتیہ میں تھے نا, یہ اس کے جو پرنسپل تھے عجیب قسم کا ایک آدمی تھا, بہت ہی پاگل, اس کا نام تھا, بہت سارے قوم والے اس کو جانتے ہیں, خیریان, ٹھیک ہے نا. وہ خود مجھے بار بار کہتا تھا کہ مجھے شک نہیں ہے کہ آپ بہت محنت کرتے ہیں, بہت پڑھتے ہیں, لیکن آپ ہماری میٹنگز میں کیوں نہیں آتے. میں اس کو بار بار کہتا تھا کہ بھائی میٹنگز نہ رکھا کرو, اسی سے ہماری لڑائی بھی ہوگی اسی مسئلے پر اس کے ساتھ. یہ اور وہ اصرار کرتا تھا کہ تم, کیونکہ وقت ہی نہیں ہوتا تھا بھائی, یہ جلسہ رکھ رہا ہے بھائی, اس کے جلسے میں آ جاؤ. ہم نماز جماعت کو بھی جاتے تھے نا, امام جماعت کو بولتے تھے کہ بھائی جلدی جلدی نماز پڑھا کرو, کیونکہ ہمارے پاس درس ہے. اللہ جانتا ہے ہم امام جماعت کو بار بار کہتے تھے کہ بھائی وہ ہم جب اذان ہوتی ہے تو ہم آ جاتے ہیں تو نماز پڑھا کرو, بیٹا نہ کرو, ٹھیک ہے نا, تاکہ جلدی سے نماز پڑھی جائے, ہم اب درس کے جائیں, کیونکہ ٹائم ہی نہیں ملتا ہے بھائی. اور یہ صرف نہیں ہے کہ جو منڈے تھرو تھرسڈے تھرو وینسڈے, سیٹرڈے تھرو وینسڈے, ہفتے سے لے کر بدھ والے دن تک, بلکہ جمعرات اور جمعے کو بھی ہماری مصروفیت ہوتی ہے. ہمیں مشکل سے ٹائم ملتا تھا کہ کبھی کپڑے دھوئیں, ہمیں مشکل سے, ہم بھوکے رہتے تھے, یعنی اتنا ٹائم نہیں لگاتے تھے کہ ہم جا کے وہاں سے روٹی خرید کے لے کے آئیں. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ دروس اتنے زیادہ ہوتے تھے اور ہم اپنے شوق سے محنت کرتے تھے دروس میں, ٹھیک ہے نا, اپنے شوق سے محنت کرتے تھے. یعنی ایک درس کے لیے ہم 5 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے مطالعہ کرتے تھے ایک درس کے لیے. ہم درس میں جاتے تھے نا, استاد سے زیادہ ہمارا وہ ہوتا تھا, تسلط ہوتا تھا. ایسے اشکال ڈالتے تھے اس کے سامنے, بیچارے استاد پنس جاتے تھے. میں اس زمانے میں, یہ میرے ساتھ میں ایک لڑکا پڑھتا تھا, وہ جانتا ہے, وہ بلتستان گیا, وہاں پہ بڑا عالم دین ہے. اس زمانے میں نیا طالب علم تھا, کیونکہ مطالعہ کرنے سے بہت کچھ انسان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. یہ ہم جاتے تھے اس کے درس میں, ٹھیک ہے نا, اتنا نیا بھی نہیں تھا, درمیانے کچھ سال گزر گئے تھے. وہ جوادی عملی تفسیر, وہ 30 سال سے تفسیر پڑھا رہا تھا, 30 سال تو نہیں ہوتا, شاید 20 سال سے پڑھا رہا تھا تفسیر. تفسیر کے درس میں آخر میں نے کہا, وہ میرے ساتھ والا وہ بیٹھا تھا, میں نے کہا آج میں اس پہ اشکال کرتا ہوں, دیکھ لینا. میں نے اس کا اشکال لکھ کے, ٹھیک ہے نا, کاغذ پرچی میں وہ جب ممبر سے اترا ہے, میں نے وہ جوادی عملی کا ہاتھ میں تھما دیا. اور جوادی عملی کون؟ وہ طلاب, اللہ جانتا ہے, اس کے جوتے چومتے تھے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, طلاب جو ہے نا اس کے نعلین کو چومتے تھے. ٹھیک ہے, میں نے اس کے ہاتھ میں دے دی. اگلے دن وہ آیا, میں نے کہا میں نے اس اشکال کر دیا, اب دیکھ لینا میرا اشکال وارد ہے. اس نے آ کے درس کے سے پہلے یا درس کے بعد اس نے بڑی تعریف, میں نے اپنا نام بھی نہیں لکھا تھا اس میں, ٹھیک ہے نا, اس نے بڑی تعریف کی. وہی اشکال جو میں نے کیا تھا نا, تو ماشاءاللہ کیا اشکال ہے, کیا اشکال. وہ اپنے قول سے پھر گیا. وہ 30 سال وہ کیا تھا, وہ کس کے درس میں گیا تھا, تفسیر کے درس میں, محمد حسین طباطبائی کے درس میں گیا تھا. 20 سال سے وہ تفسیر پڑھا رہا تھا خود. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. اس نے مان لیا بھائی, ٹھیک ہے نا. تو عرض یہ ہے کہ ہم ایک درس کے لیے کئی گھنٹے بیٹھتے تھے, محنت کرتے تھے. ہم جو پنجشنبے جمعہ جو ہوتا ہے, جمعرات جمعہ کو نہیں, یہ فضول کاموں میں نہیں لگاتے تھے, درس پڑھتے تھے بھائی, بیٹھتے تھے بھائی, مطالعہ کرتے تھے رات کے 2 بجے تک. بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ پوری رات ہم اللہ جانتا ہے, کوئی دفعہ اتنا ہوا ہے کہ ہم یعنی نماز مغرب عشاء پڑھ کے بیٹھے ہیں کتابوں پر, صبح اذان ہو گئی تو اسی اذان کے ساتھ ہم نے نماز پڑھی ہے, مغرب عشاء کے ساتھ دوبارہ ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے, دوبارہ اذان, دوبارہ وضو تجدید کرنی پڑی ہے. تحقیق میں, مطالعے میں, کتابیں دیکھنے میں, حوالے دیکھنے میں, وہ ایک اور ہی عالم ہے. اچھا, عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین, اب میں نہیں کہتا وہ سب جو ہم پڑھتے تھے محنت کرتے تھے وہ سب صحیح باتیں تھیں, کیونکہ حوزے میں جو باتیں ہیں اس میں اکثر غلط باتیں. اللہ نے ہمیں بچا دیا بھائی, ہم حوزے سے نکل گئے, یہ بہت اللہ کا احسان ہوا, ہم نکل گئے وہاں سے. کیونکہ وہ ہم زیادہ سے زیادہ کیا بنتے ہیں, ہم کوئی کفایہ خارج کے مدرس بن جاتے ہیں نا, وہاں رہتے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ یہ لوگ جو سارا دن بیٹھ کر فیس بک پہ کامنٹ لکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا بھائی, تو پتہ ہے بھائی, تمہیں قرآن تو تمہیں پڑھنا نہیں آتا, حدیث تو تمہیں پڑھنا نہیں آتا,
اور بھائی تم پیمفلٹ دیکھ 2-3 پیمفلٹ تم نے پڑھی ہے حوزے میں، وہ ایرانیوں کو بھی انہوں نے اسی کام میں لگا دیا ہے، یہ کیونکہ ایرانیوں کو بخوبی پتہ ہے، ایرانی نظام کو بخوبی پتہ ہے کہ اگر کوئی طلبہ فاضل بنتا ہے، عالم بنتا ہے، محقق، ان کے لیے درد سر ہے۔ ایرانی نظام کو پاکستان میں محققین کی ضرورت نہیں ہے، ان کو گدوں کی ضرورت ہے، یہ یاد رکھیں آپ۔ وہ گدوں سے اپنا کام چلا لیتے ہیں، گدوں سے ان کا کام چلا سکتے ہیں۔ فاضل محقق جو باتوں کو تمیز کر سکتا ہے، جو حق و باطل میں تمیز کر سکتا ہے، جو وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اگر کوئی حکم آ رہا ہے تو اس کی دلیل کیا ہے، تو وہ تو ان سے وہ اپنا کام تو نہیں نکال سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے آپ پاکستانی مدارس قوم میں جو دروس پڑھائے جاتے ہیں ان کو متون پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ کیا پڑھتے ہیں؟ پیمفلٹ پڑھتے ہیں، جزوہ اس کا نام رکھا ہے بھائی، جزوہ نام رکھا ہے۔ اتنی بڑی خیانت آپ سے ہو رہی ہے 40 سال سے، اور قوم کے طلاب سے آپ پوچھیں، قوم میں جو پرانے طالب علم ہیں ان سے پوچھئے، نئے طالب علموں کو کیا پتا بیچارے، یہ تو واشنگ مشین میں ان کی برین واشنگ ہوتی ہے۔ تو عرض یہ ہے، میر داماد ایک بہت بڑے عالم تھے صفویہ کے زمانے میں۔ کسی نے ان پہ اشکال کیا تھا نا، تو اس کے جواب میں میر داماد نے لکھا تھا کہ تیرے لیے کمال یہ ہے کہ تو میری بات کو سمجھ لے، تیرے لیے کمال یہ نہیں ہے، تیرے لیے فضیلت یہ نہیں ہے کہ تو مجھ پہ اشکال کر دے۔ تو اب میں بھی ان بچوں کو کہتا ہوں کہ تم اگر اپنے آپ پہ رحم کرنا چاہتے ہو، تم اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی علم مل جائے، تمہیں کچھ بات سمجھ میں آ جائے، تم میری بات کو سمجھ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہت بڑی فضیلت ہے۔ ابھی بہت جلدی ہے کہ تم آ کے ہم پہ اشکال کرو۔ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا تھا کہ احادیث میں یہ بات مذکور نہیں ہے کہ کنویں کا پانی اگر اس کا تغیر لون سے حاصل ہو، یعنی کلر سے حاصل ہو، یعنی نجاست پڑ گئی ہے کنویں میں، یہ نجاست کی وجہ سے کنویں کے پانی کا رنگ بدل گیا، یہ جو ہے یہ سبب ہے، یہ تغیر معتبر ہے، یہ تغیر سبب نجاست کھر ہے۔ ہم نے یہ نہیں کہا تھا، ہم نے یہ کہا تھا، ٹھیک ہے نا، یہ حدیث میں نہیں ہے۔ انہوں نے اس کے مقابلے میں کیا لایا؟ اس کے مقابلے حدیث لے کے آتے ہیں نا، یہ بے وقوف، میں کیا عرض کروں، آپ کہیں گے کہ گالی دی، یہ جاہل بچے فیس بک کی جو مولوی ہیں، قوم کی حالت پہ انسان کو بہت تشویش ہوتی ہے۔ یہی لوگ ابھی سے ان کو ٹریننگ ہو رہی ہے جھوٹ بولنے میں، بدتمیزی کرنے میں، اور اباطیل کو پھیلانے میں، اور اللہ سے ڈرے بغیر، خوف کیے بغیر جو جھوٹ، بھائی کسی کی بات کو رد کرنے کے لیے۔ اگر کنویں کے پانی کے متعلق میری بات باطل ہوتی نا، میرا جو لیکچر ہے وہ شاید 2 گھنٹے کتنی کیا مجھے یاد نہیں ہے، ابھی ان کے افاضل آ جاتے سامنے، تقریر کرتے کہ اللہ یاری نے جو کہا ہے اس میری بات کو نقل کر کہتے ہیں ان کی بات اس لیے باطل ہے۔ انہوں نے رد تو کوئی نہیں کر سکا نا، کر سکا؟ میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ کنویں کا پانی نجس ہو جاتا ہے بمجرد ملاقات، یہ حدیث دکھایا میں، یہ تو کوئی رد نہیں کیا۔ میں نے کہا تھا کہ موجودہ دور کے مجتہدین یہ کہتے ہیں کہ کنویں کا پانی نجس نہیں ہوتا، لیکن نزع مقدرات یہ مستحب ہے، یہ اس کی دلیل دکھائیں۔ سیستانی نے جو فتویٰ دیا ہے کہ نزع مقدرات سے پہلے پانی کو یوز کرنا یہ مکروہ، اس کی دلیل دکھائیں ہمیں، ٹھیک ہے نا۔ کیوں اپنے سے بناتے ہو؟ اچھا میرے محترم ناظرین، اب انہوں نے ان باتوں کا تو جواب نہیں دیا۔ کس بات کا جواب دیا؟ کہتا ہے کہ اللہ یاری نے کہا کہ لون کے تغیر سے، کلر کے تغیر سے یہ احادیث میں نہیں آیا، وہ کہتے ہیں حدیث میں آیا۔ تو انہوں نے کیا دکھا دیا آپ کو؟ یہ کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 1، یہاں پر ایک باب ہے صفحہ نمبر 137 میں، باب نجاست الماء، پانی نجس ہوتا ہے بتغیر طعمہ او لونہ۔ یہ بھائی کوئی حدیث نہیں ہے، یہ شیخ حر عاملی رحمۃ اللہ علیہ کے عنوان کا باب ہے، اور ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے شیخ حر عاملی رحمۃ اللہ علیہ کے ابواب کے عناوین سے ہم اگری کریں۔ کسی بھی حدیث کے کتاب میں جائیں، اس کے ابواب کے عناوین بعض میں خود حدیث ہوتا ہے، بعض کتب ایسے ہیں کہ ان میں ابواب کے عناوین بھی احادیث کے الفاظ ہوتے ہیں، بعض میں نہیں ہوتے۔ یہ شیخ حر عاملی رحمۃ اللہ علیہ کی وسائل الشیعہ جو ہے نا، یہ ابواب کے عناوین ان کے اپنے نظریات ہیں، علماء کے نظریات حدیث نہیں ہوتے۔ ان بیوقوفوں کو اتنا سمجھ نہیں آیا، ان بیوقوفوں کو اتنا سمجھ نہیں آیا
کہ ہم حدیث کی بات کر رہے ہیں. حدیث ہے تو حدیث کیوں نہیں دکھاتے بیوقوفو؟ کہ لون کے تغیر سے، رنگ کے تغیر سے کنویں کا پانی، ہم ہر پانی کی بات نہیں کر رہے، ہم تالاب کے پانی کی بات، کنویں کے پانی کی بات کر رہے ہیں، وہ نجس ہو جاتا. تم نے وہ کیوں نہیں دکھایا؟ فیس بکی مولویو. اچھا، ان کا جو لیڈر ہے نا مولوی قزوینی محمد حسین، اس کا بڑا اسکینڈل ہوا تھا آج سے 12-13 سال پہلے. وہاں پہ ہالینڈ میں ایک پوسٹ باکس یونیورسٹی ہے، یعنی صرف اس کا پوسٹ آفس باکس ہے. اس کو آپ $200 اس پوسٹ آفس کو بھیج دیں، وہ آپ کو ڈاکٹریٹ کا ڈگری بھیج دیتا ہے. اس کا نام ہے الحرہ یونیورسٹی، ہالینڈ میں الحرہ اسلامک یونیورسٹی. ٹھیک ہے نا. وہ کوئی آدمی ادھر بیٹھا ہے فراڈی، اس کا نہ کوئی کیمپس ہے، نہ کوئی آفس ہے، نہ کلاسز آن لائن، کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک ویب سائٹ. اب پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. اس زمانے میں اس نے کسی نے بنایا تھا یہ کہ بھائی ہم ڈاکٹریٹ دیتے ہیں، تو یہ بھائی خوشی اس نے اس کے پیسے دے دیے حسین قزوینی نے. اور وہاں سے اس کو $200-300 جتنے اس نے دینے تھے، تو وہاں سے اس کے لیے اس نے اپنے نام کے ساتھ لگا دیا ڈاکٹر محمد حسین قزوینی، ڈاکٹر محمد حسین قزوینی. اس کے بڑی علماء کی بے عزتی کرا دی اس نے، کیونکہ اس کے موضوع پر اس زمانے میں VOA میں، وائس آف امریکہ میں، اور پتہ نہیں کتنے اور پروگراموں میں اس پہ، کیونکہ یہ مشہور تھا نا، یہ میڈیا پہ آتا تھا. اس پہ پروگرام کے ان لوگوں نے دیکھے، اتنا مشہور شیعوں کا جو مولوی ہے، اور جماعت عمریہ نے بھی یہی کیا، وہابیوں نے بھی یہی کیا. اس کا بڑا مذاق اڑایا تھا اس زمانے میں. تو ان کے جو بڑے ہیں بھائی، ڈاکٹریٹ کے سند تک ان کا جو ہے $200 دے کے یہ ڈاکٹریٹ کا سند خریدتے ہیں. تو اب یہ تو فیس بکی جو مولوی ہیں، اگر ان کو پڑھنا نہ آئے، ان سے حدیث مطالبہ کریں، یہ آپ کو کچھ اور دکھائیں، تو یہ تو اس سے کوئی تعجب ہے نہیں. یہ جو انہوں نے دکھائے بھائیو، یہ کوئی حدیث نہیں ہے. اگر ان کے پاس کوئی حدیث ہے تو دکھائیں. البتہ یہاں پر حدیث ہے، وہ ہے بلی حدیث ہے تالاب کے متعلق. جو لون کی جو حدیث ہے نا، وہ کہاں ہے؟ آپ کو دکھا دیتا ہوں، اس کتاب میں ہے. وہ تالاب کے پانی کے متعلق الحیاض. میں دکھاؤں وہ کون سی حدیث ہے بھائی. لون کی جو حدیث ہے وہ تالاب کے متعلق ہے. یہ ہے بھائی، صفحہ نمبر 139 میں، حدیث نمبر 7 اسی باب میں، ان الحیاض یبال فیہا، تالابوں، بعض تالاب ہیں جس میں لوگ پیشاب کرتے ہیں. تو اس کے متعلق امام علیہ السلام نے فرمایا، اذا غلب لون الماء لون البول غلب لا بأس اذا غلب لون الماء لون البول. اگر پانی کا جو رنگ ہے بول کے رنگ سے زیادہ ہے، اس میں بھی تغیر حاصل ہے نا، اس میں بھی تغیر تو حاصل ہے. یہ تو آپ اس میں بھی تغیر، لون سے تغیر ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ تالاب کے پانی میں اگر پیشاب کا رنگ ہے لیکن پانی کا رنگ اس پہ غالب ہے، پھر بھی نجس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، پھر بھی نجس نہیں. اور لیکن یہ حدیث یہ تالاب کے لیے، کنویں کا تو نہیں ہے. مگر یہ کہ آپ قیاس کریں، قیاس ہمارے مذہب میں باطل ہے. ایک حدیث ہے، دوسری جو حدیث ہے کہ ماء الکر واسع لا یفسدہ شیء الا ان یتغیر، مگر یہ کہ وہ تغییر کر دے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تغییر کر دے، یہ مطلق ہے. آپ اطلاق کے ذریعے سے کہہ سکتے ہو کہ یہ مطلق ہے، لیکن اطلاق جو ہے نا، جب اس اطلاق کی تفسیر ہوئی دوسری احادیث میں طعم اور ریح سے، مزے اور بو سے، تو پھر ہر قسم کا جو ہے تغییر کو لانا اور اس کو کرنا، یہ اس پہ براءت اصلیہ ہم جاری کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہر قسم کی تغییر معتبر نہیں ہوتی. اگر نجاست کی وجہ سے پانی کا وزن بڑھ جائے، تغییر نہیں ہوا، تغییر نہیں ہوا، لیکن ہم نے بھائی اس میں نجاست ڈال دیا پانی میں، اس کا وزن، وہ تو بالکل وزن تو بڑھ جاتا ہے پانی کا، وہ معتبر ہے. کوئی نہیں کہتا معتبر. ٹھیک ہے نا. ہر قسم کی مطلق تغیر معتبر نہیں ہے. وہی تغیر معتبر ہے جو منصوص ہے. اور اس کے عدم النص پہ کہ لون یعنی پانی، کنویں کا پانی اگر رنگ سے متغیر ہو جائے، خود مجتہدین نے تصریح کیا کہ یہ منصوص نہیں ہے، روایت نہیں ہے. ملاحظہ فرمائی سید محمد مجاہد کی کتاب مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام، سید محمد ابن علی الموسوی العاملی، متوفى سنہ 1009. یہ سید صاحب مدارک بہت مشہور ہیں، بہت مشہور مجتہدین میں سے. یہ مؤسس اہل البیت علیہ السلام نے اس کتاب کو چھاپا ہے. جز نمبر 1 ہے.
یہاں پر ملاحظہ فرمائیں ماء البئر صفحہ نمبر 57 میں انا لم نقف في روايات الاصحاب ما يدل نجاسة الماء بتغير لونه وانما الموجود فيها نجاسته بتغير ريحه او طعمه. خود کہتے ہیں کہ ہم احادیث میں کہیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ اور بھی کتابوں میں نے دیکھا، مجتہدین کے اور بھی کتابوں میں مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے دیکھا یہ بات، انہوں نے خود تصریح کی ہے کہ تغیر اللون منصوص نہیں ہے، اس میں حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ماء بئر میں، کنویں کے پانی میں جو موجود ہے تغیر الریح ہے اور تغیر الطعم ہے. بہرحال میرے محترم ناظرین تو عرض یہ ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی بات واضح ہوئی ہوگی. اور یہ زمانے کا جفا ہے، زمانے کا جفا ہے اور ظلم ہے زمانے کا کہ ہمیں ان جیسوں کی جواب دینا پڑتا ہے، ان جیسوں کا جواب دینا پڑتا ہے کہ اوضاع جاہلیہ کا ننگ ہے، اوضاع جاہلیہ کا کی بطلان کی واضح دلیل ہے کہ ان کے اساتید سامنے نہیں آ رہے، ٹھیک ہے نا. ان کے اکبر اکابر جو مرجعیت ہے اس کی ہم نے تکفیر کتاب و سنت سے کر دی ہے. کہاں یہ جواب ہمارا یہ بنتا ہے یہ اسرائیلی ایجنٹ ہے، یہی جواب ہے تمہارا. چلا اسرائیلی ایجنٹ نے کتاب و سنت سے تمہارے اکابر کا عدم اسلام ثابت کیا، تم جواب دے، تمہارے پاس اور جواب کچھ نہیں ہے. تو بھائی ان سے تو جماعت عمریہ بہت بہتر ہے، وہ تو دلیل لے کے آتا ہے نا کچھ نہ کچھ.